مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. سچی بات ہے کہ آج اللہ کا کلام سننے کے بعد میری دلی خواہش تھی کہ میرے وقت پر یہ قرآن ہی سنا جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے بعد ہماری جماعت کے لاجواب خطیب پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ اور اس کے بعد سالار اہل حدیث اور پھر اس کے بعد میرا سید بھائی عظیم نکتہ دان سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان جوان علماء کی حفاظت فرمائے. آج پچھلے سال کی نسبت جلسے کی تعداد بہت زیادہ، مسجد اندر سے اوپر سے باہر سے سر ہی سر. دعا کیجیے اللہ تعالی اسی طرح فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جلسے بہت، رات گئے تک جلسے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں گنتی کے افراد ہوتے ہیں. ایسے جلسوں کا فائدہ نہیں. آپ توحید کو ماننے والے اہل حدیث ہیں، اس دعوت کو عام کیجیے. یہ دعوت بڑی نرالی دعوت، بڑا انوکھا پیغام ہے. کائنات میں اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر ایک کا پیغام اللہ کی توحید. عرب کی سرزمین کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس زمین پر نہ ہو رہا. زنا کے مراکز، سود کا کاروبار، قتل و غارت کا بازار، ان سب کی موجودگی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کیا دعوت دی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں،
کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں. ھذا بلاغ للناس، یہ عام پیغام ہے، ہر شخص تک یہ دعوت پہنچا دو. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس دعوت کے ذریعے اس امت کی افراد کو ڈرائیے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ان کو یہ تعلیم دیجئے کہ کائنات میں الہ دو نہیں صرف ایک. یہی مسلک اہل حدیث. ہمارا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں، ہماری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں. ہمارا پیغام وہی پیغام ہے جو کائنات کے امام نے مکہ کی وادی میں دیا تھا. اہل شرک، ان کی جماعتیں موجود تھیں، ان کے مرکز موجود تھے. اکیلے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، کوئی پرواہ نہیں، پوری قوم سے ٹکر لے کر دعوت توحید کا پیغام سنا رہے ہیں. اور یاد رکھیے، دنیا میں پیغمبر اکیلے ہی آیا کرتے ہیں، جماعت دنیا میں آ کر بنایا کرتے ہیں. آپ کی جماعت بھی موجود ہے، امراء بھی موجود ہیں، یوتھ فورس بھی موجود ہے، مساجد اور مراکز بھی موجود ہیں، علماء کی جماعت بھی موجود ہے. ان سب کی موجودگی میں ہمارے لیے دعوت کا کام تو بڑا آسان ہے. اس دعوت کے کام کو پھیلائیے. اور سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کتاب کے اندر جو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن جنت میں لے جانے کے لیے راستہ بتلاتا ہے، یہ قرآن جہنم سے بچنے کے طریقے سکھلاتا ہے، یہ قرآن فرقان ہے، بینات ہے، دلائل ہے. اور اس قرآن مجید میں سب سے زیادہ دلائل اللہ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے. اس پیغام کو عام کیجیے. مکہ کے لوگ اللہ کے انکاری نہیں، جیسے آج اہل شرک رب کے انکاری نہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے مکہ کے لوگ مانتے تھے. یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے مکہ کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. فرق کیا ہے ہماری دعوت میں اور ان کے پیغام میں؟ ہمارے قرآن میں، قرآن کی آیات میں، پیغمبر کی احادیث مبارکہ میں فرق کیا ہے جو ہم ان کو سنا رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی کیجئے لیکن ویسے کیجئے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیجئے. اور قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیے. رب کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی زبان میں پڑھیے کہ اللہ کہتا کیا ہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. یہ تعجب کی دعوت، یہ حیرانگی، یہ تو مکہ کے لوگ بھی کرتے تھے. وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ہی سے ایک پیغمبر کھڑا ہو جائے. دیکھیے کتنا فرق ہے. مکہ کے لوگ اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تھے کہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوا ہے. آج کا مشرک اللہ کے پیغمبر کو نبی تو مانتا ہے مگر انسان نہیں مانتا. دونوں میں اشتراکیت دیکھ لیجئے، مشترک چیزیں دیکھیں. وہ پیغمبر کے انسان ہونے کے انکاری نہیں، کیونکہ پیغمبر ان کے سامنے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بچے تھے، دودھ پیا، نبوت کا اعلان کیا. آج کا مشرک اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا. یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ پیغام ہے جو دلوں کو چبھتا.
نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، جہاد کی دعوت، تبلیغ کی دعوت، چلے کا پیغام، اس پیغام سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ کسی کو کہیے نماز پڑھیے، وہ شیعہ بھی نماز پڑھے گا، دوسرا بھی نماز پڑھے گا، کوئی تکلیف نہیں. آپ کہیے روزہ رکھیے، وہ کوئی پہلے کھولے گا، کوئی بعد میں کھولے گا. آپ کہیے جہاد کیجیے، سب کے سب جہاد کے لیے تیار ہوں گے، مال بھی ملتا ہے، چدراہٹ بھی ملتی، کوئی اختلاف نہیں. آپ انہیں یہ کہیے کہ الہ، داتا، عالم الغیب، مختار کل، کشتیوں کو پار لگانے والا، اولاد دینے والا، ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے والا، تمہیں لڑکے اور لڑکیاں دینے والا، تمہاری بیویوں کو بانجھ کر دینے والا، ملا جلا کر دینے والا، نبیوں کو بیٹا نہ دینے والا، اس کی گود کے اندر پیغمبر کے بیٹے کو موت دینے والا صرف ایک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. ہر ایک کو تکلیف ہوگی سوائے مواحد کے، مشرک کا دل جل کر کالا ہو جاتا. اس دعوت کو عام کیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر اسی دعوت کو عام کیا کرتا. آج اصل خطاب تو میرے دوستوں کا ہوگا، بس یہی باتیں توجہ سے پلے باندھ کر جائیے. آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہیے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت امت محمدیہ کی مشرک ہو چکی، کلمہ پڑھتی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے، قرآن کہتا ہے انہیں خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا. میاں مٹھو کو پڑھا دیں لا الہ الا اللہ، وہ پڑھ جائے گا، اسے کیا خبر اس کا کیا معنی. یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، اس کو خبر نہیں کہ اس کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ کہ کائنات میں کوئی نہیں، لا الہ کوئی نہیں ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اثبات اور نفی حقیقی توحید. اگر کوئی صرف یہ کہے کہ اللہ ہے، حقیقی توحید نہیں. کوئی صرف یہ کہے کہ کوئی نہیں، لا الہ نفی کرتا رہے، اثبات نہ کرے، کوئی توحید نہیں. توحید وہ ہے جب وہ یہ کہے لا الہ کوئی نہیں ہے، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ بڑی سرکار ہے نہ چھوٹی سرکار ہے، نہ بڑی 11ویں ہے نہ چھوٹی 11ویں ہے، نہ لاہور والا ہے نہ اسلام آباد والا ہے، نہ کوئی پھنسی ہے نہ کوئی بری ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی سید ہے نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی مکے کا ہے نہ کوئی اجمیر کا ہے، نہ کوئی عراق کا ہے نہ کوئی ایران کا ہے. لا الہ کوئی نہیں ہے، سب کی نفی کر کے پھر کہے الا اللہ، ہاں ایک ہے، اسے اللہ کہتے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وہ کہا کرتے تھے کہ سب کو چھوڑ دیں. بارش برسانے والا ایک ہے، اولاد دینے والا دوسرا ہے، پھال نکالنے والا تیسرا ہے، فتح دینے والا چوتھا ہے. انہوں نے پال رکھے تھے اور آج کے مشرکوں نے بھی پال رکھے. وہ پتھروں کو بنا کر کھڑا کر کے پوجا کیا کرتے تھے. وہ کھڑے کے پجاری ہیں، یہ سلانے کے بعد اس کے پجاری. وہ کھڑا کر کے پوج رہے. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے نجات، بتوں کی پوجا نہ ہو. وہ پتھروں کو تراش کر اس کی پوجا کرتے، اور یہ اپنے مردے کو نہلا کر، کفنا کر، خوشبوئیں لگا کر، کلمے والی چادر اڑھا کر، قبر میں دفنا کر، اینٹیں کچی لگا کر، ماربل اوپر لگا کر، گنبد بنا کر، گن مین کھڑا کر کے یہ اس کی پوجا کرتے. یہ حج کا سیزن آ رہا ہے، آج بس تھوڑی سی باتیں ہی ہوں گی. یہ حج کا سیزن آ رہا ہے، بر صغیر کے بزرگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے بیت اللہ کے اندر پہنچیں گے. آپ دیکھ لیجئے وہاں لباس
امیر کا، غریب کا، فقیر کا، بادشاہ کا، امام کا، مقتدی کا، عالم کا، جاہل کا ایک لباس ہے کہ اللہ کی عدالت میں 2 کپڑے پہنے کھڑا۔ اب یہی حال یہاں پر دیکھ لیجئے، مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک لباس کے اندر، ایک رنگ کے اندر، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسے تعمیر کرنے والا، صدقہ اور خیرات دینے والا، جہاد کشمیر لڑنے والا، عراق میں قافلے بھیجنے والا، البدر کی نام سے تنظیم سازی کرنے والا، جیسے وہاں مواحد ایک لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں یہ پیلی چادریں باندھ کر، پیلی چپلیں باندھ کر، پیلی پگڑیاں باندھ کر، جیسے بیت اللہ کا ایک لباس ہے ویسے اس کے عرس کے موقع پر ایک لباس ہے۔ میں کیسے کہوں یہ مسلمان؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے، میں کسی کو ٹیز نہیں کرتا، دل نہیں دکھاتا، سمجھانے کی بات کرتا ہوں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اہل ایمان چکر کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں لال شہباز قلندر کی قبر پر کلمہ پڑھنے والے 7 چکر کاٹ کر طواف کر رہے ہیں۔ بتلا وہ مسلمان ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یا یہ مسلمان ہیں جو کسی پیر کی بیٹھک کی جگہ پر کھڑے ہو کر، وہاں پہنچ کر، لباس پہن کر، یا علی کے نعرے لگا کر اس چبوترے کے گرد 7 چکر لگا رہے ہیں۔ اگر تو یہ کہے یہ مسلمان ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان ہے، اللہ کی قسم پھر یہ مسلمان نہیں۔ وہاں پکار کیا ہے؟ اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ جیسے وہاں پر ستو کا اہتمام مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے، آج بر صغیر کا مشرک یہاں عرق غلام سے علی حجویری کی قبر کو دھو کر اس کو سبیل لگا کر، یہ مشرک پلیت بھی اس ستو کی جگہ پر عرق غلام لوگوں کو پلا کر، دودھ پلا کر، غیر اللہ کے نام پر آوازیں لگا کر، غیر اللہ کی سبیلیں لگا کر، یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، مسلمان وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، جو ابو جہل کے طریقے پر ہے، نہ پہلے مسلمان تھا نہ آج مسلمان۔ میری باتیں بڑی دیسی، بڑی جٹکی، کوئی دنیا کا مولوی، کوئی دنیا کا عامی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو غیر اللہ کو پکارتا ہوا مر گیا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ کیا صبح شام غیر اللہ کی پکار نہیں ہوتی؟ صبح اٹھتا ہے تو یا رسول اللہ، ساتھ سے کوئی اہل حدیث گزر جائے تو کہے گا یا رسول اللہ۔ صبح اٹھتا ہے انظر حالنا یا نورا من نور اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ کون نعرے لگاتا ہے؟ ہندو لگاتا ہے، روس کا آدمی کرتا ہے، چائنا کا آدمی کرتا ہے۔ وہ آدمی کر رہا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، فرض کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر ہماری طرف نظر کیجئے، ہم پر کرم کیجئے، ہماری مشکلوں کو حل کیجئے۔ غیر اللہ کو پکارتا ہے، ادھر اس کی زبان پر یہ الفاظ ہو یا علی مدد، ادھر اسرائیل اس کی روح کو قبض کر لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، علی وجہ البصیرت ادلہ رکھتا ہوں، یہ مرتے ہی جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا۔ یہ کس کو پکار رہا؟
اس کی پکار کس کے لیے؟ اور آپ، افسوس آپ پر بھی ہوتا ہے، ہم خاندانی اہل حدیث نہیں کہ ہمیں زنگ لگا ہوا ہو، آپ اس یا علی والے کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیتے، یا رسول اللہ کہنے والے کو سینے سے لگا دیتے، اپنے جگر کے ٹکڑے کا ہاتھ اس کے نکاح کے اندر دے کر دے دیتے۔ کون ہے؟ کہتے ہیں مسلمان ہے۔ اور یقین جانیے ان مدرسہ چلانے والوں نے، معذرت کے ساتھ ان جہادیوں نے توحید کی غیرت کا فقدان اتنا کر دیا ہے، اتنا کر دیا ہے، کوئی علی کے نام پر دے مجھے قبول ہے، کوئی محمد کے نام پر دے مجھے قبول ہے، کوئی غوث پاک کے نام پر دے مجھے قبول ہے، غیر اللہ کے نام پر اس لیے لے رہا ہوں کہ میری تنظیم بنے گی، جہاد کروں گا، مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا۔ مجھے بتلا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا، وہ کہے گا غیر اللہ کے نام کی اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا تھا، تو نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ کیا رب کو جواب دو؟ رات کی تاریکی میں سوچ، دن کے اجالے میں سوچ۔ یہ مکہ کے لوگ کہا کرتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ چلو اس پیغمبر کی بات کو چھوڑو اور ڈٹ جاؤ اپنے مشکل کشاؤں پر، مت چھوڑو اس کو۔ اور ہر دور کا مشرک ایسے ہی کہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی تھی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ود ولا سعاء ولا یغوث